अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये 90 की दहाई थी। मैं इन दिनों नौकरी की तलाश में कराची चला आया। कराची के बारे में सुना था कि ये सबको अपने दामन में पनाह देता है। यूं तो कराची में मेरा कोई वाकिफ कार न था, मगर अपने ऊपर मुझे बहुत भरोसा था। अकाउंटेंट की पढ़ाई मुकम्मल करके आया था। अब्बा जान की रिटायरमेंट में 1-2 साल ही बाकी थे। मुझे उम्मीद थी कि नौकरी जल्द मिल जाएगी और मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा। जब कराची छावनी के स्टेशन पे उतरा तो रात के 8 बज रहे थे। मेरी कुल कायनात एक सफरी बैग के सिवा कुछ न था। इन दिनों मोबाइल फ़ोन भी इतने आम नहीं थे। मैं गाड़ी से उतरकर एक तरफ चल दिया, मगर भूख ने बुरा हाल किया हुआ था, सो एक चाय के स्टॉल पर रुक गया। चाय के साथ वो बर्गर भी बेच रहा था। ज़्यादा राह के तौर पे मेरे पास कुल 5,000 रुपये थे, जो खासी रकम थी। मैंने सोचा था कि कहीं छोटी मोटी सराय नुमा जगह ढूंढकर वहाँ रुक जाऊँगा और नौकरी मिल जाने के बाद जगह तब्दील कर लूँगा। चाय और बर्गर से इंसाफ करने के बाद मैं सोचने लगा कि किस तरफ जाऊँ। फिर इरादा किया कि आज रात यहीं स्टेशन पे बसर की जाए और कल सुबह उठकर पहले रहने का कोई आसरा ढूंढा जाए। मैं एक बेंच पर बैठकर आने जाने वालों को देखने लगा। अल्लाह से दुआ भी कर रहा था कि वो जल्द मेरे लिए नौकरी और रहने का कोई वसीला बना दे। बैठे बैठे रात के 11 बज गए। स्टेशन की रौनकें मांद पड़ने लगीं। मैं मौका देखकर बैग सर के नीचे रखकर लेट गया। किसी ने कोई नोटिस ना लिया। ना जाने कब मेरी आंख लग गई। रात के पिछले पहर ट्रेन की विसल से आंख खुल गई। उठकर देखा तो क्लॉक 3 बजा रहा था। कोई मालगाड़ी जाने को तैयार खड़ी विसल दे रही थी। मैंने बैग उठाकर गोद में रख लिया। मौसम ठंडा हो रहा था। चाय का स्टॉल खुला था। इक्का दुक्का मुसाफिर दिखाई दे रहे थे। स्टेशन मास्टर के ऑफिस की लाइट बंद थी। मैं चौकस होकर बैठ गया। सुबह पहली गाड़ी मुल्तान के लिए कब निकलती है? एक मुसाफिर ने मुझसे पूछा। मुझे मालूम नहीं, चाय वाले से पूछें, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वो आगे बढ़ गया। इतने में एक उम्र रसीदा कुली मेरे बेंच पे आ बैठा। कहाँ से आए हो बेटा? इसने पहला सवाल किया। जी फैसलाबाद से, मैंने कहा। रहने का कोई आसरा नहीं क्या? वो आम से लहजे में बोला। मैंने चौंक कर इसे देखा। आपको कैसे पता? बेटा, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, दुनिया देखी है। कब से इस बेंच पे लेटे हो और कोई लेने भी नहीं आया? वो चाय लेकर पीने लगा। जी बाबा जी, मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। अभी तक तो कुछ पता नहीं शहर का, मैंने कहा। बेटा, जब तक नौकरी नहीं लगती मैं तुम्हें एक आसरा दे सकता हूँ, वो मुझे बगौर देखते हुए बोला। अच्छा बाबा जी, मैंने खुश होकर पूछा। सुबह 7 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरे साथ चले चलना। वो चाय ख़त्म करके कप देने उठ गया। मेरा नाम मुश्ताक है और नंबर 219 है। वो वापस आकर बैठ गया। बातों में वक्त का पता न चला और फजर की अजान हो गई। नमाज पढ़कर मुश्ताक बाबा 6 बजे वाली ट्रेन की तरफ बढ़ गए और मैं वहीं बैठा इनका इंतज़ार करने लगा। ठीक 7 बजे मैं इनके साथ चल दिया। नामालूम रास्तों से होते हुए हम एक हवेली नुमा इमारत के पास पहुंचे। बस बेटा, यही वो जगह है। वो रिक्शे से उतरे और किराया देने लगे। मैंने देना चाहा तो बोले, अभी बहुत वक्त है, फिर कभी सही। इमारत बिल्कुल खाली थी। किसी वक्त में वहाँ किसी की रिहाइश रही होगी, मगर अब वहाँ अजीब सा सन्नाटा तारी था। मैं बड़ा सा स्याह गेट अबूर करके अंदर दाखिल हुआ। ये एक हॉल नुमा जगह थी, जिसके सामने कतार दर कतार 10 के करीब कमरे थे। कमरों के दरवाजे बंद थे। हॉल के वस्त में गोल घूमती हुई सीढ़ियाँ थीं, जिनकी स्याह रेलिंग थी। सीढ़ियों के ऊपर से रोशनी नीचे हॉल में फैली हुई थी। एक अजीब सी महक इस पूरी इमारत में फैली थी, शायद लकड़ी की महक थी। मुश्ताक बाबा गेट के करीब मुल्हिक कमरे की तरफ बढ़ गए। आजा बेटा, ये मेरा आसरा है। वो अंदर दाखिल हो गए। कमरे में एक चारपाई बिछी थी। एक मेज़ और कुर्सी भी थी। मेज़ पे मिट्टी के तेल का लैंप धरा था। उसके बिल्कुल ऊपर एक कॉर्नर्स पे कुरान का नुस्खा और कुछ किताबें थीं। एक कोने में छोटा सा चूल्हा और कुछ बर्तन थे।
انہوں نے کہا میں جب تک جی چاہے یہاں رہ سکتا ہوں، اور وہ خود بھی اس کی نگرانی کے لیے یہاں رہتے ہیں، اس لیے کوئی کرایہ نہیں دینا ہوگا۔ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں؟ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں رہنا کیا رنگ لائے گا۔ مشتاق بابا میرے منع کرنے کے باوجود مجھے چھوڑ کر ناشتہ لینے چلے گئے۔ میں اپنے بیگ سے کاغذات نکال کر دیکھنے لگا۔ میرے سرٹیفکیٹ اور ڈگری مجھے جلد نوکری کی نوید سناتی معلوم ہو رہے تھے۔ ایک مہیب سا سناٹا طاری تھا اس جگہ پہ۔ مجھے تجسس سا ہوا، یہ کس کا گھر تھا اور وہ لوگ کہاں گئے جو یہاں رہتے تھے؟ میں کمرے سے باہر نکل کر گھر کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ عمارت ایک گولائی لیے ہوئے تھی، تمام کمروں پہ نظر جاتی تھی۔ کمروں کے دروازے سیاہ لکڑی سے بنے تھے، ان پہ پھولوں کی پچکاری تھی جو وقت کے ساتھ کچھ دھندلا گئی تھی۔ ایک کونے میں کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر سے دھوپ کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے زینے کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اوپر دیکھا، سیڑھیاں گول گھومتی اوپر ہی اوپر جا رہی تھیں، شاید چھت تک جاتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا۔ میں سیڑھیوں کی ریلنگ کو پکڑنے ہی والا تھا کہ مشتاق بابا گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ آؤ ناشتہ کرو۔ ان کی آواز سن کر میں جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ناشتہ، چائے اور اخبار لائے تھے۔ ناشتہ کر لو، پھر نوکری کے لیے کوئی آسامی دیکھو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو میں بھی جلدی جلدی اخبار کھول کر دیکھنے لگا۔ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، پہلے ہی وہ مجھ پہ احسان کر چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کونے والا کھلا کمرہ، باتھ رومز ہیں، وہاں پانی بھی وافر ہے، تو میں اطمینان سے تیار ہو سکتا ہوں۔ ناشتہ کر کے میں 1-2 نوکریاں دیکھ کر وہاں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ بابا جی زمین پہ چٹائی بچھا کر لیٹ گئے۔ ان کی ڈیوٹی رات کی ہی تھی۔ ان کے مطابق ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور جو بھی آمدنی تھی اس کا کرنا ہی کیا تھا سوائے کھانا کھانے کے۔ وہ سو گئے اور میں نوکری کے لیے نکل گیا۔ اس حویلی نما عمارت کو باہر نکل کر میں نے بغور دیکھا۔ وہ 3 منزلہ عمارت تھی اور اچھی حالت میں قائم تھی۔ عمارت کے چاروں اطراف میں کافی دور تک میدان تھا، باقی آبادی اس سے ہٹ کر تھی۔ بابا جی نے پتہ لکھوا دیا تھا تاکہ آنے میں مشکل نہ ہو۔ 1-2 جگہ انٹرویو دے کر جب میں واپس پہنچا تو عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا۔ میں نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بابا جی نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا تو وہ بولے، میں کھانے کو کچھ لینے جا رہا تھا۔ میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ میں کھانا لے کر آیا تھا۔ 7 بجے کھانے اور چائے سے فارغ ہو کر بابا جی اسٹیشن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی۔ ان کا خلاصہ یہ تھا کہ گھر کا مین دروازہ رات کو کسی قیمت پہ نہیں کھولنا، کمرے کے سوا کہیں بجلی روشن نہ کی جائے، ضرورت کے سوا کمرے سے نہیں نکلنا، اور کوئی بھی وجہ ہو اوپر نہیں جانا۔ وہ چلے گئے اور میں لیمپ جلائے کمرے میں بیٹھ گیا۔ مشتاق بابا کی باتوں سے میرا ذہن الجھ گیا تھا، مگر سر چھپانے کا فی الحال یہی ایک ٹھکانہ تھا جو میں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ آج کے انٹرویو سے میں کافی پر امید تھا۔ میں اپنی پسندیدہ کتابیں جو میں ساتھ لایا تھا نکال کر پڑھنے لگا۔ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ جلد ہی سو گیا۔ اچانک میری آنکھ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے کھل گئی۔ میں اپنی جگہ پہ لیٹا اس بات پر غور کرنے لگا کہ یہ خواب تھا کہ حقیقت۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ لیمپ سونے سے پہلے میں بند کر چکا تھا۔ میں نے کروٹ لے کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگنے کو ہوئی، زوردار آواز آئی جیسے کوئی دروازہ بند ہوا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو سوئیاں 3 بجا رہی تھیں۔ میں کافی نیند لے چکا تھا اور اب عجیب سی کیفیت میں کمرے میں بیٹھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے بیگ میں ایک ٹارچ بھی تھی جو کسی وقت میں نے رکھ لی تھی۔ میں نے ٹارچ نکالی اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی مجھے مشتاق بابا کی نصیحت یاد آئی کہ رات میں کمرے سے نہیں نکلنا۔ اسی وقت پھر سے کوئی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ میں جوان تھا اور نڈر بھی۔ میں نے ٹارچ روشن کی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی یخ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھے ٹھٹھرا گیا۔ شاید پورے چاند کی رات تھی۔ سیڑھیوں سے چاندنی ہال میں پھیل کر عجیب نقش و نگار بنا رہی تھی۔ اب ایک عجیب پرہول سناٹا طاری تھا۔ میں آہستہ آہستہ کمروں کے دروازے چیک کرنے لگا۔ سب کے سب دروازے بند تھے۔ میں سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اوپر دیکھنے لگا، پھر اوپر کی منزل دیکھنے کے بہانے سیڑھیوں سے اوپر آ گیا۔ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے مجھے ایک ساتھ 2 قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے مجھ سے آگے یا پیچھے کوئی اور بھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، سیڑھیاں خالی تھیں۔
میں نے جلدی سے سیڑھیاں چڑھی اور دوسری منزل پہ آ گیا۔ عمارت بالکل گول تھی، اس لیے میں تمام دروازے وہیں کھڑے کھڑے دیکھ سکتا تھا۔ میں 2 قدم چل کر کھڑا ہو گیا۔ جب ٹارچ کی روشنی کمروں پہ ڈالی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تمام دروازے کھلے تھے، کمروں میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید دروازے کھلے رہتے ہوں، ویسے بھی یہ ایک خالی عمارت تھی۔ میری چھٹی حس کسی انجانے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ اسی وقت ٹارچ بند ہو گئی اور چاند کی روشنی پر اسرار لگنے لگی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ ان دروازوں کو بند کر دینا چاہیے، ورنہ ان کے ہوا سے کھلنے بند ہونے سے میں سو نہیں پاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے ایک کمرے کی طرف بڑھا اور اس کا دروازہ بند کرنے لگا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میری اچٹتی ہوئی نظر اندر گئی۔ کمرے میں فرنیچر بھی تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہر کمرہ سامان سے بھرا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بابا جی یہاں کیوں نہیں سو جاتے آ کر۔ اس خیال میں گم جب میں آخری دروازہ بند کر کے پلٹا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ تمام کمرے پھر سے کھلے تھے۔ میری سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ یہاں ایسا کیا تھا؟ دروازے کیسے کھل گئے تھے؟ میں اپنی جگہ پہ منجمد کھڑا تھا، اچانک جیسے کسی نے میرے گال پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے خوف سے جھٹکا لگا اور بنا پیچھے دیکھے میں سیڑھیوں سے بھاگتا نیچے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے کنڈی لگا دی اور قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ کون تھا؟ میرے گال تمتما رہے تھے، ہاتھ کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کوئی دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ سنسنی خیز اور پراسرار حصہ سننے کے لیے میرے چینل ڈر کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔